بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان پھر ویل بینگ کے اوپر ہی ہے۔ اب ویل بینگ میں کئی ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کو ہم نے اکثر ٹچ نہیں کیا ہوتا، تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو نہایت ذہین، سمجھدار اور اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں۔ کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ بچے، وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ذہانت کے باوجود کام کرنے سے دل چرانے لگتے ہیں؟ کیا ہم نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہوتی؟ کیا وجہ ہے کہ ایسے بہت سے لوگ جو بہت کچھ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، لیکن اس علم کو بانٹنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں اور اکثر اس علم کو اپنے دل کے نہا خانوں میں دفن کیے ہوئے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں؟ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایسے لوگوں کے ٹیلنٹ کو ہم باہر نہیں لا سکتے؟ سب سے پہلے بنیادی وجہ ڈیفینیٹلی ان کی ویل بینگ پہ کام نہ کرنا ہے۔ مثلاً ذہین ترین لوگ جو بہت کچھ جانتے ہیں، بہت سے کاموں میں ماہر ہوتے ہیں، ہم ان کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ پھر جب وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بہتر کام کرنے کے لیے، اس معاشرے کے لیے ایک مفید شہری ثابت ہوں، ایک بہترین استاد ثابت ہوں، ایک بہترین انجینئر ثابت ہوں، کچھ ایجاد کر کے بتائیں، سائنٹسٹ بن سکیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں گینگا معاشرہ کہ ہم اس کو کل کرتے، اس کی صلاحیتوں کو ختم کر دیں، ہم اس کی شخصیت کو ہی ختم کر ڈالتے ہیں۔ ہمارے معمولی سے اچھا کہنے والے الفاظ کہیں گم ہو جاتے ہیں اور ہمارے یہ عظیم ذہین دوست کہیں کھو کے رہ جاتے ہیں۔ پھر ان کو بھی اپنا مقصد پانے سے کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ آج ہم انہی لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے ذہین لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جو اپنے کام کو ماہرانہ طور پہ پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر ہم ان کو فوکس کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ ہم ان کو سامنے لانے کی بجائے پرسنل پریجوڈائسز کا شکار کر کے مختلف طریقوں سے دبا دیتے ہیں، پریشرائز کر دیتے ہیں۔ یہیں پہ ان کی ویل بینگ پہ ہمیں کام کرنا ہوتا ہے اور ہم اس کی بجائے ان کو ہمیشہ کے لیے ذہنی اور دلی طور پر بالکل مایوس کر بیٹھتے ہیں۔ بہت سے ایسے بچے اور ایسے نوجوان بھی ہمارے ارد گرد خواتین و حضرات میں موجود ہوتے ہیں جو نہایت ذہین ترین ہوتے ہیں۔ وہ اس قدر ذہین ہوتے ہیں، جس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل میں بتانا چاہوں گی کہ جب آپ نوٹ کریں کہ آپ کے طالب علم لکھتے ہیں تو ان کا ہینڈ رائٹنگ بے تحاشا خوبصورت نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے اتنی گندی ہینڈ رائٹنگ والا بچہ جو ہے یہ تو بالکل کام کر ہی نہیں سکتا۔ اب دن رات اٹھتے بیٹھتے کلاس میں، گھر میں ہم اسے مسلسل احساس دلاتے ہیں کہ تمہارا ہینڈ رائٹنگ بہت پور ہے، تم بالکل ٹھیک کام نہیں کر پا رہے ہو، مگر ہم یہ سوچنے کی یا جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ ان کا ہینڈ رائٹنگ ایسا کیوں ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں دوستو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس قدر ذہین ہوتے ہیں کہ جب وہ ایک لفظ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے نیکسٹ لفظ ان کے ذہن میں ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہے اس کو ہوتے ہیں اور لکھ رہے پہلے لفظ کو ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ اسی جلدی میں ان کا ہینڈ رائٹنگ پور ہو جاتا ہے اور ہم اسے تانے دیتے رہتے ہیں کہ آپ نہایت ہی بد سلیقہ اور بری ہینڈ رائٹنگ کے بچے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہمارے پاس اور بھی موجود ہوں گے ہمارے ارد گرد جو بیک وقت ایک سے دو یا دو سے تین کاموں کو فوکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم کبھی بھی ان کو گائیڈ نہیں کرتے، ہم ان کے ساتھ کبھی بھی کاؤنسلنگ نہیں کرتے کہ وہ اتنے ذہین ہیں کہ اگر وہ صرف ایک کام کا ہی چناؤ کر لیں، ایک ہی کام کو سلیکٹ کر کے اسی پہ فوکس کریں تو وہ اپنے کام میں ماہر ترین بن جائیں گے۔ چاہے وہ آرٹ کے فیلڈ سے منسلک ہونا چاہتے ہیں، چاہے وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں، چاہے وہ بہترین استاد بننا چاہتے ہیں، وہ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اس کی سلیکشن کرنا ضروری ہے۔ جب وہ اس کی سلیکشن کر لیں گے تو پھر اس کے بعد انہیں اس کو فوکس کرنا ہوگا اور اسمارٹ ٹیکنیکس کے ذریعے اسے اپنے آپ کو اس لیول میں لے کے آنا ہے جہاں پہ وہ ماہر ترین کہلائے جائیں۔ مگر ہوتا کیا ہے کہ ہماری اسی دھکم پیل میں
वो बच्चा जो नहायत ज़हीन तरीन होता है अपनी तमाम तर सलाहियतों को खो बैठता है। वो कई सलाहियतें अंदर ही दब के रह जाती हैं और हमें एक बेहतरीन इंसान मिलने की बजाय एक डिप्रेस्ड शख्सियत का सामना करना पड़ता है। बसा औकात इसके नताइज खुदकुशी की सूरत में भी सामने आते हैं, और अगर खुदकुशी की सूरत में सामने ना भी आए तो एक नाकाम हारा हुआ इंसान हमारे सामने कहीं पे मौजूद होता है। फिर ना तो वो हमारी बात समझने को तैयार होता है और ना ही वो ख्वाहिश रखता है कि दूसरे उसकी बात को अंडरस्टैंड कर सकें। यानी बहसों मुबाहिसे में भी कभी भी ना तो हम उससे जीत सकते हैं ना वो हमसे जीत सकता है। वजह सिर्फ ये होती है कि हम उसके टैलेंट की कदर नहीं कर पा रहे होते। ये ज़हनी परेशानी, ये डिप्रेशन उसको अंदर ही अंदर ख़त्म कर डालता है। अपने इर्द गिर्द नज़र डालिए और ऐसे लोगों को ऊपर लाने की, उठाने की बहुत कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।